اسرائیل سے تعلق رکھنے والے امریکہ میں تعینات سفیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ٹیکسٹ میسج کیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس پر بکھلا گئے ہیں؟ وہ کیا میسج ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اجلاس میں کیا فیصلے متوقع ہیں، 2-3 روز میں اجلاس ہوگا، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تیسرا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بین الاقوامی اور پاکستانی تھنک ٹینکس اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد کیا کہتے پائے جا رہے ہیں، اس سے پاکستان کا کیا فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا اور اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ یہ جس طرح اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، قطر اور پوری امت مسلمہ جو ہے اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیا اور انہیں یہ یقین دہانی کر دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسرائیل کی جارحیت اسی طرح جاری رہی تو اسرائیل آگے آنے والے ممکنہ دنوں میں کسی اسلامی ملک پر دوبارہ جارحیت کر سکتا ہے۔ امریکن تھنک ٹینکس یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں ترکیہ، سعودی عرب اور مصر پر اور ایران، یہ 4 ملکوں پر ممکنہ طور پر حملے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اب یہ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اگر اسرائیل نے اب دوبارہ کسی ملک پر حملہ کرنے کی جرات کی تو تمام امت مسلمہ متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرے گی اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ بین الاقوامی تھنک ٹینک اور پاکستانی تھنک ٹینک، ان کا یہ خیال ہے کہ تمام خلیجی ممالک جن کی اکانومی اس وقت خلیجی ممالک جن کی اکانومی اس وقت 2000 ارب ڈالر سے زیادہ کی ہے، یہ اپنے دفاعی بجٹ پر 140 ارب سے زائد رقم استعمال کرتے ہیں، پر ان کے دفاعی بجٹ میں اتنے پیسے ہونے کے باوجود، یہ اتنی بڑی اکانومیز ہونے کے باوجود اسرائیل جیسے ایک ملک کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ قطر کے پاس اس وقت جتنے لڑاکا طیارے ہیں اتنے رنویز نہیں ہیں جتنے لڑاکا طیارے ہیں۔ امریکن طیارے ان کے پاس ہیں، لڑاکا طیارے فرانس کے لڑاکا طیارے، UK کے لڑاکا طیارے اور رشین، ہر برانڈ کے طیارے ان کے پاس ہیں، پر وہ اسرائیل کے میزائلوں کو نہ جیم کر سکے ہیں نہ ان کا منہ توڑ جواب دے سکے ہیں۔ اب عبد الرحمن ثانی جو اسرائیل قطر کے وزیر اعظم ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے مل رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے وہ اس بات پہ بھی احتجاج کریں گے اسرائیلی حملے پر۔ آئندہ آنے والوں میں حالات چینج ہونے جا رہے ہیں۔ تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بات بتانے لگا تھا کہ تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیجی ممالک اگر فیصلہ کریں تو 140 ارب سے زیادہ ان کا بجٹ، دفاعی بجٹ ہے، اگر وہ 20 سے 40% پاکستان کو پے کریں سالانہ تو وہ ان کی حفاظت کو نہ صرف یقینی بنائے گا بلکہ فول پروف بھی بنائے گا۔ یہ بات کرنے کی پوزیشن میں پاکستان کیسے آیا ہے؟ وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ 10 مئی کو ایشین چیمپئن بننے والے انڈیا کو جو ناکو چنے چبوئے ہیں، اس میں پتہ یہ چلا، اس کے بعد پاکستان اس پوزیشن میں آیا ہے۔ اور پاکستان کے اگر خلیجی ممالک یہ بات پہ راضی ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی چاندی ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کرنے والی ہے۔ اب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اسرائیلی سفیر جو امریکہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ایسا میسج کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف تلملا اٹھے بلکہ انہوں نے اس کے میسج کو بھی ایکسپوز کر دیا۔ میسج یہ تھا کہ مائک حکابی نام ہے جی وہ سفیر کا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹیکسٹ کیا، اس نے کہا کہ آپ ہنری ٹرومن بنے، آپ کو خدا نے ایک موقع دیا ہے۔ اب ہنری ٹرومن کون ہے آپ پوچھیں گے؟ ہنری ٹرومن وہ امریکہ کے صدر تھے جنہوں نے ہیروشیما پر بم مارنے کی پرمیشن دی تھی، اور یہ اسرائیلی سفیر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہنری ٹرومن بننے کے لیے کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خود آپ عوام کی یا دنیا کی آواز نہ سنیں، آپ خدا کی آواز سنیں۔ خدا کی آواز یہ ہے کہ غزہ پر بم مار دیں
اور غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اور گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ قیام ہو جانا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ ایکسکیوز نہیں کرتے، وہ ٹروتھ سوشل کے نام سے ان کی ایپ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اس میسج کا اسکرین شاٹ لے کے اس پر اویزہ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ شدید اختلاف رائے رکھتے ہیں، نہیں تو سفارتی طور پہ کسی کا ٹیکسٹ میسج کوئی بھی دوسرا ملک یا ڈپلومیٹس جو ہیں وہ آپس میں ایکسپوز نہیں کرتے۔ ایکسپوز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا شدید اختلاف رائے ہے اس پیغام پر۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔